آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ اور آج میں آپ کی خدمت میں 16 دسمبر کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گی، اور اس کے حوالے سے ہی کچھ لکھا ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہی ہوں۔ اور ہے کافی دکھ بھرا دن ہے یہ ایکچولی 16 دسمبر، لیکن کیا کریں۔ کچھ اس طرح سے میں نے لکھا تھا کہ ہم بہت سے شاعر اور ادیب اپنی تحریروں میں اور شاعری میں دسمبر کے مہینے کا ذکر بڑے رومانوی انداز میں کرتے ہیں۔ ہم سب سال کے اس آخری مہینے میں بڑے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ نئے آنے والے سال کی تیاری کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک دسمبر کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک سوگ کا مہینہ رہا ہے۔ یہ مہینہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور اس مہینے کو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا۔ وہ 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014، ہم اس کو ہمیشہ یوم سیاہ اور یوم سوگ کے طور پر یاد رکھیں گے۔ اس تاریخ کا سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ ان دونوں سانحات میں 43 سال کا فرق ہے، مگر جو چیز مشترک ہے وہ ہے پاکستانی افواج۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ دونوں سانحات ان کی مرضی اور اجازت کی بنا ہو سکتے تھے؟ آج مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ ہوئے 49 سال ہو گئے ہیں، مگر نہ تو آج تک حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور نہ اس سانحے میں ملوث فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہوئی، نہ عوام کے سامنے اصل حقائق پیش کیے گئے کہ وہ کون سے عناصر اور عوامل تھے جو مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کے خواہاں تھے۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث ہے، اور اگر یہ بحث چھڑی تو بہت سے عزت داروں کے ناموں کی لسٹ سامنے آئے گی، مگر آج میں اسی حوالے سے آپ سے اپنا ایک ذاتی واقعہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میری 8 سال کی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ غالباً 1974 کی بات ہے، جب بنگلہ دیش سابقہ مشرقی پاکستان سے اردو بولنے والوں افراد کی ایک کثیر تعداد نے پاکستان ہجرت کی۔ اسی میں ہمارے گھر میں ہماری ماں کی مدد کرنے والی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا، جو یقین کریں میرے دماغ پہ آج تک وہ نہیں نکل سکا۔ مجھے آج تک وہ چیز یاد ہے کہ اس خاتون نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی کہ ڈھاکہ میں قیام کے دوران فسادات میں فوجی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شوہر کو گولی ماری، اور ان کے داماد جس کی کوئی 10-15 دن پہلے شادی ہوئی تھی ٹینک کے نیچے لٹا کر مار ڈالا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی نفسیاتی مریضہ بھی بن گئی، اور پھر اس بچی کے ساتھ ان لوگوں نے کافی زیادتی بھی کی تھی۔ یہ ایک ایسا دلدوز واقعہ تھا، اور میں نے اس کے اوپر اپنا ایک افسانہ بھی لکھا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ کل ہو سکتا ہے شیئر کروں۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تلخ سچائیاں ہیں جو جا بجا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے آپ کو سننے کو ملے گی، اور ہم اپنی اس سیاہ تاریخ کو چھپانے کے لیے اسکول اور کالج کے سلیبس میں خود کو مظلوم اور دوسروں کو ظالم ٹھہراتے ہیں، مگر سچ بولتا ہے اور لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں 16 دسمبر 2014 کی، تو یہ ایک ایسا دن ہے جسے ہم جتنا بھی چاہیں نہیں بلا سکتے۔ میں کئی دن تک کے سو نہ سکی تھی اور نہ میں کھانا کھا سکی تھی، اور شدید مجھے ڈپریشن اور انگزائٹی کے باعث ایک ہفتہ میں ہسپتال میں داخل رہی، اور یہ ایک ماں کی فیلنگ تھی جس نے اپنے گھر میں رہ کر اس واقعے کو محسوس کیا۔
ان ماؤں کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے بڑے مان سے صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجا اور ان کو گولیوں سے چھلی اپنے بچوں کی لاشیں، لخت جگر کی لاشیں ملی۔ 147 بچے اور اساتذہ کو جس قدر بے دردی سے مارا گیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آرمی پبلک اسکول فوج کی نگرانی میں چلنے والے اسکولز ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کے ذمے ہوتی ہے۔ مذکورہ اسکول کو 1 ہفتے پہلے دھمکی مل چکی تھی اور بچوں کے والدین سے گارڈز کی بھرتی کے مد میں ایکسٹرا رقم بھی وصول کی گئی تھی، مگر دہشت گرد جس قدر آرام اور بنا کسی رکاوٹ کے اسکول میں داخل ہوئے، وہ اسکول کی فوجی انتظامیہ کے کردار کو مشکوک بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے کہ آج 4 سال کے بعد بھی مجھے اس کا جواب نہیں مل پایا۔ عوام اور والدین کی تسلی کے لیے کچھ افراد کو سزائے موت ضرور دی گئی، مگر والدین آج تک اس بات سے مطمئن نہیں کہ یہ افراد اس دہشت گردی میں ملوث تھے۔ نہ ان افراد کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی گئیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے بڑا غصہ آتا ہے، بلکہ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب ان معصوم بچوں کو شہید کہا جاتا ہے، ہم کیوں اتنے بے حس ہیں؟ قتل جیسی سفاکیت کو ہم شہادت کا لبادہ اڑا کر زندگی کو کس قدر بے قیمت کر دیتے ہیں، یہ کوئی ہم سے ہی سیکھے۔ آج 4 سال کے بعد بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ کمیشن بنے، انکوائریاں ہوئیں، مگر اب تک اصل کردار جو اس واقعے میں ملوث تھے سامنے نہ لایا جا سکا۔ جو عوامل اور جو لوگ اس میں ملوث تھے، ان کا مقصد کیا تھا، طالبان کو کن لوگوں کی مدد حاصل تھی، وہ کتنے آرام سے اپنی ساری کارروائی بلکہ قتل عام کر گئے۔ یہی سوال ہے 4 سال کے بعد ان بچوں کے والدین کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کی تحقیقاتی رپورٹ پر ان کو کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کے خدشات بالکل وہی ہیں جیسے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت عوام کے تھے۔ جس طرح حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ آج تک پیش نہیں کی جا سکی، اسی طرح لگتا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے اس سانحے کو بھی اسی طرح دبا دیا جائے گا۔ مگر جو سچ ہے وہ نظر آتا ہے اور آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور انکوائری کمیٹیاں اور میڈیا صرف آپ کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے ان سارے واقعات کے اوپر انکوائریز بھی کی، ریسرچ بھی کی، اور جو تلخ حقائق ہم نے دیکھے اور پڑھے ہیں، آپ اس سے منہ نہیں چرا سکتے۔ بھلے آپ اپنے سلیبس میں جتنی بھی تبدیلیاں کرتے رہیں اور جتنا ہی سب کچھ اچھا ہے کا لارا لگاتے رہے، دنیا آپ کے اصل کرتوت اور اصل چہرے کو جانتی ہے، جو بھی ان دونوں واقعات میں ملوث ہیں۔ ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر، آپ چاہیں نیٹ کے اوپر آپ ان کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حقائق کو جانیں، ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں جو ان واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ سب اسی وقت مکمل ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ایک متحد ہو کے، ایک متحد سوچ کے ساتھ ہم عوام جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اسی طرح لاپتہ ہوتے رہیں گے، اسی طرح ہم اٹھائے جاتے رہیں گے، اسی طرح نامعلوم افراد کے زمرے میں ہم آتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔